کہ کسی بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی مہندی سے اپنے ہاتھ پر جسے خاتون لگائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا لیں تو اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایسا کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے۔ ویسے تو ہم بسم اللہ کو برکت کے لیے پڑھتے اور لکھتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ ایک آیت بھی ہے، اور جب ہم لکھیں گے تو اب اس کی کوئی شرعی حیثیت آپ نے کوئی برکت کے لیے یا ابتدا کے لیے تو لکھوائی نہیں، تو اس کا مطلب ہے اس میں آیت کا احتمال بھی ہے۔ اب جو مہندی سے لکھا جائے گا پھر وہ جھڑے گی، سوکھ کے جھڑ جائے گی، اور پھر آپ دھوئیں گی اور اس پر پانی لگ کر نیچے گرے گا، تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو اس طرح مہندی وغیرہ لگاتے ہوئے اللہ کا نام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ نہ لکھوائیں، یہی بہتر ہے، ورنہ بے ادبی کا شائبہ ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا، لیکن بہرحال بے ادبی ضرور ہے، مکروہ تنزیہی کا درجہ تو ہوگا کہ شریعت اس کو ناپسند کرے گی، اگرچہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن کسی بھائی نے پوچھا کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ دونوں کو طلاق دینا چاہتا ہے، دونوں کو، وہ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر یوں لکھوا دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور وہ دونوں بیویاں دیکھ لیں، تو کیا دونوں کو طلاق ہو جائے گی ایک ساتھ؟ دیکھیں، یہ تو اگر تو شوہر خود کہے کہ میرا دونوں کو ہی طلاق دینے کا ارادہ تھا اور اس ارادے کے ساتھ اس نے لکھوایا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو پھر دونوں کو ایک ساتھ واقع ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمیں شوہر کی مراد نہیں پتہ، لکھوا دیا اس نے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور 2 بیویاں ہیں، تو پوچھا جائے گا اس سے کہ تم نے کیا دونوں کو طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے یا کسی ایک کو طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے دونوں کو، تو جیسے دونوں کو کہے گا تو پھر یہ اس وقت دونوں کو طلاق واقع ہوگی، اور اگر ایک کو کہے گا تو ایک کو۔ گویا کہ یہ شوہر کی نیت، ارادے، قصد اور اس کے جو عمل اس نے کیا ہے اس کے پیچھے کیا نیت کار فرما تھی، وہ جب بتائے گا تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلے ہی اس نے نیت ظاہر کر دی تھی تو بہرحال دونوں کو طلاق واقع ہوگی۔ تیسرا کویسچن یہ کیا تھا، یہ ساؤتھ افریقہ سے تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسٹمر کو چیز پسند آ جائے اور نقد فوری طور پہ پورا پیسہ نہ دے سکتا ہو، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ دیتا رہتا ہے، لیکن اتنے عرصے تک وہ چیز مالک کے پاس ہی رہتی ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو کنڈیشن درست نہیں ہے کہ جب تک پورے پیسے نہیں دو گے چیز میرے پاس رہے گی، میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ چیز کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ بھئی نقد ہوگا یا ادھار۔ اگر نقد دے گا تو پیسے لے کے آپ چیز کو حوالے کرنا واجب ہے، اگر ادھار کہتا ہے تو ادھار میں یقینی سی بات ہے آپ اس کو رعایت دے رہے ہیں، تو جیسے ہی ادھار پر ایجاب و قبول ہوگا تو آپ کا حق پیسے سے وابستہ ہوا، اس کا حق مال سے وابستہ ہو جائے گا۔ آپ کو یہ سامان اس کے حوالے کرنا ہوگا، پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو پیسے دیتا رہے۔ لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کہ بیچنے والا یعنی بائع اس چیز کو اپنے پاس رکھ لے اور جب تک پیسہ پورا نہ ہو چیز ہی حوالے نہ کرے۔ ایجاب و قبول کے بعد فوری طور پہ خریدنے والے کا حق سامان سے وابستہ ہوتا ہے، تو اس کے حوالے کرنا واجب ہوگا۔ لہٰذا اس طرح کی کنڈیشن نہ لگائی جائے، نہ اس طرح سودا کیا جائے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم گھر کے اوپر ایک اور پورشن بنوانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ڈر، خوف یہ ہے کہ کچھ لوگ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی کی نظر لگ جائے گی، تو پھر ہم یہ کام کر نہیں پا رہے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ڈرنے خوف کی کوئی بات نہیں ہے۔ حسد بھی ہوتا ہے جب آپ ترقی کرتے ہیں، اور نظر بد کے امکانات بھی ہیں، لیکن کس چیز کو ان خوفوں کی وجہ سے چھوڑتے رہیں گے؟ آپ تھوڑا سا اور اپنے ذہن کو بلند کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ اب جو ہم تک پہنچنا ہے وہ پہنچنا ہے، لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ کون سا نقصان پہنچنا ہے کون سا نہیں، تو احتیاطی تدبیر اختیار کرنا، عمل اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے۔ تو اب ایسے موقع پہ یہ ذہن بنائیں کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قسمت میں کسی حاسد کے ذریعے کوئی آزمائش لکھی ہے، تو آپ چاہے بنائیں نہ بنائیں، کسی نہ کسی جہت سے وہ آزمائش تو آنی ہے۔ اسی طریقے سے نظر بد اگر ایک اللہ تعالیٰ نے تقدیر مبرم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل سے ارادہ کر لیا ہے کہ ایک نظر بد آپ کو لگے گی، اس کے ذریعے آپ کو آزمایا جائے گا، تو لگنی ہے۔ تو جب اللہ نے ایک فیصلہ کر ہی لیا تو بس ٹھیک ہے، پھر ہم کام کریں، اور یہ کہ پروٹیکشن کا سامان کریں، اور محفوظ رہنے کے اس چیز سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ منع نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا، بچوں کو اچھے اسکول میں نہ پڑھائیں، بے نظر لگ جائے گی۔ آپ کے شوہر کاروبار سے ہی نہ کریں، یا اگر شوہر پوچھ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی کاروبار نہ کریں کہ یہ نظر لگ جائے گی، تو کیا مطلب ساری چیزیں چھوڑتے رہیں؟ بالکل خوف نہ کریں، اللہ پہ کامل بھروسہ کر کے
اپنے اس معاملے کو آگے بڑھائیں۔